اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سورۃ البنی اسرائیل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سورۃ النحل کے بعد جو اگلا سورہ بھی ہے اور اگلا مکی سورہ بھی ہے۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم قرآن کلاس کے اندر سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ مصحف کے حساب سے جو مکی سورے آئیں گے تو وہ ہم سٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کڑی کا سورہ جو سورۃ النحل کے بعد ہے وہ ہے سورۃ البنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل اس سورے کا نام ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب بنی اسرائیل نام سے واقف ہیں۔ بنی اسرائیل اصل میں کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں۔ قرآن میں ان کا نام بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل نبی یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا یعقوب کی اولاد، یعنی کہ یعقوب کی اولاد اور ان کی اگلی نسل۔ اور ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں اس چیز کا بھی اچھے سے خیال رہنا چاہیے کہ امت مسلمہ جو کہ آج ہم ہیں، اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جن کو ہم مانتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ میں مبعوث ہوئے اور وہ رسولوں کی اور نبیوں کی کڑی کے آخری رسول تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام تک رسولوں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اکثر اور بیشتر نہیں مانتے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل بھی امت مسلمہ تھی اپنے وقت کی، اور یہ ایک ایسی امت تھی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوئی کہ ان کا گننا بھی ہم لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور ایسے ایسے معجزے ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے کہ ہماری سوچ کے باہر ہیں وہ چیزیں۔ اور پھر مطالبہ اس قوم سے یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ تم امت مسلمہ ہو، اور تمہاری ذمہ داری ہے خود بھی سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اور باقی لوگوں کو بھی یعنی باقی دنیا کو بھی تم سیدھے راستے پہ لاؤ، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تم لوگوں کے بیچ میں بھیجے جاتے ہیں، اور اللہ کی کتابیں تم لوگوں کے بیچ میں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا تم فوکل پوائنٹ ہو ہدایت کا۔ تو اور ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے کی نعمتوں سے نوازا۔ ہمیں پتہ ہے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ آسمان سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق اتارتے تھے۔ جب فرعون سے ان کو نجات دی گئی تو یہ لوگ جب صحرا میں بھٹکتے پھر رہے تھے، وہاں پہ کسی بھی قسم کی ان کے لیے آسائش نہیں تھی،
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں پیدا کی. اس تپتی ریت کے اندر ان کے لیے منع و سلوہ نازل ہوا، اور کیونکہ ان کے سر کے اوپر کوئی سائبان، کوئی سایہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں یہ لوگ چلتے جائیں، یہ قوم چلتی جائے، بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے گئے. اس قسم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی کہ ان لوگوں کا جو ایمان ہے اس کا درجہ تو بہت بلند ہونا چاہیے تھا. مگر اس قوم نے ہر وقت اپنے رسولوں کی جو حقیقی دعوت تھی ان کو جھٹلایا. انہوں نے دین کے مقصد کو بدل دیا اور دنیا پرستی کو اپنا شیوا بنا دیا. انہوں نے جو ان کی من پسند باتیں تھیں دین میں، ان چیزوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دینی پڑتی تھی ان لوگوں نے ان چیزوں کے ہیلے تلاش کیے، اور عملاً اس چیز کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کے خلاف ہی کرتے رہے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سدھرنے کے موقع دیے، اور ایسی اور کوئی قوم نہیں ہے کہ جن کے بیچ میں اتنے رسول نازل کیے جائیں. اگر ہم گننا شروع کر دیں، آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو نجات دلائی. اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. بڑی لمبی فہرستیں ہیں کہ جو نبی اور رسول اللہ کی طرف سے اس قوم کے بیچ میں مبعوث ہوئے. مگر اس قوم کی شامت حال اور بد نصیبی، انہوں نے کسی بھی رسول کو تسلیم ویسے نہیں کیا کہ جیسے کرنے کا حق تھا. اور ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قوم کتنی گر گئی اپنے درجے سے. اس قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب سی تہمتیں اور جھوٹ گڑے. حضرت مریم سلام علیہ کے اوپر انہوں نے تہمتیں لگائی، اور یہاں تک کہ اپنے بس چلتے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ بھی چڑھا دیا. یعنی کہ اللہ کے ایک جلیل القدر رسول کو سولی پہ چڑھانے سے یہ پیچھے نہیں ہٹے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا رسول قتل نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، مگر انہوں نے اپنے بس چلتے وہ ہر کام کیا جس چیز سے ثابت ہو گیا کہ یہ قوم جو ہے اس کے اندر اب کوئی بھی امید باقی نہیں رہتی ہے کہ یہ حق پہ آ سکتی ہے. اچھا، دوسری چیز، بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ ذکر اللہ کی آخری کتاب میں آتا ہے، اور وہ ذکر اس لیے آتا ہے کہ آج کی امت مسلمہ سبق لے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے، اور وہ خبردار ہو جائے آج کی امت، کہیں وہ ایسا کچھ نہ کرے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہی کچھ عذاب نازل ہوگا اس امت مسلمہ پر جو کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا. میں چند آیات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بیان کرنے کی اور کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ بنی اسرائیل کی عظمت قرآن میں بہت جگہ آئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان سے کہا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو اور اللہ کے اس فضل کو جو اس نے تم پر کیا. اور وہ فضل کیا تھا؟ اللہ نے تم کو تمام جہانوں کی امتوں کے اوپر فضیلت دی، سپیریورٹی دی، اور تمہیں بنا دیا پوری انسانیت کا مانیٹر، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پوری انسانیت کو عدل اور انصاف پہ لے کے آتی. یہ چیز دو جگہ قرآن میں آئی. اور امت مسلمہ جو آج کی امت مسلمہ ہے، اتنی زیادہ کلیئر آیت
فضیلت والی ہمارے لیے بھی قرآن میں نہیں آئی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی کہ اے بنی اسرائیل اپنے رب کے اس کرم کو یاد کر کہ اللہ نے تجھ کو فضیلت دی تمام جہان کے انسانوں پر، لہٰذا اب اس کا حق ادا کر اور اللہ کی ناشکری نہ کر، دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو اور سیدھے راستے پہ آ جا، اور دنیا کو بھی سیدھے راستے اور عدل اور انصاف پہ لے کے آ۔ ایک جگہ قرآن میں یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخترناہم علی العلم، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی علم کی بنیاد پر، یعنی کہ یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، جس علم کو استعمال کیا جانا تھا دنیا کی بھلائی کے لیے، اصلاح کے لیے، عدل اور انصاف کے لیے، ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے، مگر زمانہ گواہ ہے کہ انہوں نے اس علم کو، وہ جو مینٹل سپیریورٹی ان کو دی تھی، انٹلیکچول کیپیسٹیاں ان کو دی تھی، انہوں نے وہ ساری کی ساری استعمال کی سود خوری نظام قائم کرنے میں، دین کی دھجیاں اڑانے میں، رسولوں کو قتل کرنے میں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قوم کے بارے میں، جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیا تھا کہ ہم نے تم کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ جب ان لوگوں نے بالکل وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، جس کے اوپر ان کو قائم ہونا تھا، جب انہوں نے بالکل ثابت کر دیا کہ ہم سیدھے راستے پر اب نہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر نازل کر دی، اور پھر اس کے اوپر آیا اللہ کا غضب۔ ذلت ہوتا ہے کمزوری، فزیکلی بھی اس قوم کو کمزور کر دیا گیا۔ مسکنت کا مطلب ہوتا ہے سائیکولوجیکلی بھی اپنے آپ کو بالکل ویک محسوس کرنے لگی، ان کے اندر ہمت ہی باقی نہیں رہ گئی کسی سے ٹکر لینے کی۔ اور جب یہ سب ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے غضب نے ان کو آ کے ڈھانپ لیا، اور اسی غضب کی مثال ہمیں سورۃ البنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ملتی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں، ہم پچھلی قوموں کو کوسنے سے زیادہ اپنے گرے بانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم وہی کچھ نہیں کر رہے کہ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم سورۃ البنی اسرائیل کی ابتدا کرتے ہیں، اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے میں اور بیان کرنے میں آسانی کرے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آپ دیکھیے اللہ کی تسبیح سے، اللہ کی پاکیزگی سے یہ سورہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ سب سے پاک ذات ہے اس رب العالمین کی ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد کو ایک رات میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، وہاں سے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور کہاں لے گئی؟ ایک دور کی مسجد، ایک دور کی مسجد۔ وہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کے ارد گرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا، اور یہ سب کچھ ہوا ایک رات کے اندر۔ اور 1400 سال پہلے ایک رات کے اندر اتنا بڑا سفر نارمل مینز کے ساتھ کیا جانا پاسبل نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا میراکل، ایک کرشمہ، ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جانی تھی۔ تو بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں، یعنی اپنے بندے کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ رب العالمین وہی ہے سب کچھ سننے والا
اور سب کچھ دیکھنے والا. یہاں پہ ہمیں ایک چیز تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے جو بھی رسول دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں وہ اس زمانے کے سب سے بہترین، سب سے اچھے، سب سے شفیق، سب سے رحم دل، سب سے سچے، سب سے امین انسان ہوتے ہیں. وہ اپنے رب کی جستجو، اپنے رب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کے اندر کی نشانیاں، یہ سورج اور چاند، یہ دن اور رات، ان کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں اور وہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی، ان کو بنانے والا کوئی بڑا حکیم، بڑی حکیم ہستی. اور ہر رسول اس سٹیج سے گزرتا ہے، اور یہ ایک ایسی سٹیج ہے جس سے ایک صدیق، ایک سچا عام آدمی بھی گزرتا ہے. تو رسولوں کے اندر اور صدیق لوگوں میں، عام لوگوں میں، سچائی کی تصدیق کرنے والے لوگوں میں یہ ایک چیز کامن ہے کہ وہ ان کے ذہن کے اندر یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، چاہے ان کے پاس علم پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. یہ کشمکش ان کے ذہن میں چلتی رہتی ہے کہ یہ زمین اور آسمان الٹپ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتے، ان کو بنانے والی کوئی بڑی ہی حکیم ہستی ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اس اسٹیج سے گزرے ہوتے ہیں. اس کے بعد نبوت اور رسالت کا جو درجہ ان کو دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص درجہ تھا، جس درجے کی تکمیم ہو گئی اس کی فائنل کڑی، فائنل رسول کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل ڈیوٹی کے اوپر اپوائنٹ کرتے ہیں کہ جاؤ فلاں قوم کی طرف اور ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دو، ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آؤ. اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو بہت دشوار بیتے ایک انسان پر، جس نے کہ ایک ایسے معاشرے میں دعوت دینی ہے جو معاشرہ بالکل انجسٹس اور ایکسپلوٹیشن اور اللہ سے دوری کے اوپر جو معاشرہ ہو. اور وہ معاشرہ جو ہے وہ پھر ان نبی اور رسولوں کو ستاتا ہے، ان کو ہر بس چلتی کوشش، ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے سائیکولوجیکل پریشر ہو یا فزیکل پروسیکیوشن ہو. ہر طریقے سے ان کی ول پاور توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی. ہر رسول کی یہی کہانی ہے. اب اس سٹیج میں اللہ کی طرف سے ان رسولوں کے دل کو اطمینان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں دکھاتے تھے کہ جن سے ان کا دل بالکل کنٹینٹ ہو جائے، کہ رب العالمین ان کو ایک تسکین دیتے تھے کہ اے میرے بندو، جو کچھ تم پہ بیتے اس کو برداشت کرو، کیونکہ دیکھو حق ہے یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو دعوت تم ان کو دے رہے ہو. میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہوا دنیا میں. ہاں ایک وقت ہے جس میں آزمائش ہو رہی ہے ان لوگوں کی بھی اور تمہاری بھی. تو لہٰذا رسولوں کو کچھ اسپیشل چیزیں دکھائی جاتی تھی، کچھ اسپیشل نشانیاں دکھائی جاتی تھی، تاکہ ان کا دل بالکل تھم جائے کنوکشن کے ساتھ ایمان پر. کیونکہ ان کا ایمان تو ہونا ہی چاہیے پہاڑ کے مانند، کیونکہ انہوں نے تو باقی پوری انسانیت کو گائیڈ کرنا ہے. تو انہی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ رب العالمین ہر چیز سے واقف ہے. محمد جو کچھ تمہارے ساتھ یہ قوم کر رہی ہے، یہ وہی قوم ہے کہ جو تمہیں قرآن نازل ہونے سے پہلے الصادق، سب سے سچا، اور الامین، سب سے ایماندار، سب سے ہانسٹ کہتی تھی. مگر جب یہ قرآن نازل ہونے لگ گیا، یہ ظالم جو ہے تمہیں ساحر کذاب کہنے لگے، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جادوگر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کی دعوت ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. ان لوگوں نے تو
ایکسپلائٹیشن اور دنیا پرستی اور عیاشیاں جو ہیں ان کو اپنے لیے آسان کر رکھا ہے. تو قرآن تو بالکل اس کے خلاف بات کرتا ہے. ان لوگوں نے تو کعبہ کو بھی ایک بزنس پوائنٹ بنایا ہوا ہے جس کے اندر 360 اسٹیچوز بت رکھے ہوئے ہیں, اور وہ اس لیے رکھے ہیں کہ 360 بتوں کے جتنے بھی قبیلے ہیں عرب کے, سب نے اپنا اپنا بت کعبہ میں فکس کر کے رکھا ہے, اور وہ یہ اس کے درشن کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں, تو لہٰذا بڑے تحفے لے کے آتے ہیں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ بھئی یہ 360 بت جو ہیں یہ جھوٹ ہے, یہ تو تمہاری گڑی ہوئی کہانیاں ہیں جو تم کہتے ہو, یہ لات اور منات اور عزا یہ ناموں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پوری کائنات کا مالک اور اللہ تو وہ اللہ ہے ایک جو نظر بھی نہیں آتا. تو لہٰذا مکہ کے جو یہ مشرکین تھے ان کا دندہ تو چوپٹ ہو جاتا ہے یہ بات سن کے. تو جب تم اس دعوت کو لے کے اٹھے تو الصادق بن گیا جھوٹا, الامین بن گیا جادوگر. تو اے نبی میں سب کچھ سنتا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اور ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے سورے کے آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے نبی صبر کر, جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جو کوئی مکاریاں یہ تمہارے خلاف کر رہے ہیں, جو کوئی سازشیں یہ تمہارے خلاف کر رہے ہیں, جتنا بھی یہ تمہیں کوسیں اور جتنا بھی تمہیں یہ ستائیں, صبر کرو. اور یہ جو صبر تم کر رہے ہو یہ تو اللہ نے ہی تمہیں عطا کیا ہے صبر, ورنہ ایک عام آدمی تو ٹوٹ کے رہ جائے, اس کی تو ول پاور چکنا چور ہو جائے. تو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے نبی صبر کرو اور تمہارا جو صبر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, ان لوگوں کی مکاریوں کے اوپر دکھی نہ ہو جاؤ. وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور تمہارا دل جو ہے وہ تنگ نہ ہو جائے ان کی مکاریوں سے. تو پچھلی ہی آیت میں ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے, سورۃ النحل کی آخری آیت, کہ یہ جو سبحان الذی آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہو رہی ہیں, اور یہ جو محل و مکان جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا, اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دکھایا اور ان کو اللہ تعالیٰ لے کے گئے ایک رات میں جیروسلم, کہ جو پاسبل نہیں تھا اس دور میں. اچھا, اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جیروسلم ہی کیوں لے کے گئے ان کو, مسجد اقصیٰ ہی کیوں لے کے گئے, جبکہ مسجد اقصیٰ جو جیروسلم کا نام نہیں آیا ہے, اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے وہ دور کی مسجد. اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں جیروسلم کے بارے میں ہی آتا ہے کہ یہ وہ وادی ہے, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی. اور وہ برکتیں کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم جلیل و قدر نبی اور رسول اسی علاقے میں مبعوث کیے گئے. مسلسل ایک ایک وقت میں 2-3 رسول موجود, نبی اور رسول موجود ہوتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام خود رسول ہیں, یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں, اور زکریا علیہ السلام بھی موجود ہیں. 2 نبی اور 1 رسول ایٹ اے سنگل ٹائم موجود ہیں اس قوم کے بیچ میں جیروسلم میں. تو کتنی زیادہ سچائی جو ہے, سچائی کا پوٹینشل اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا. حق کی دعوت 3 سورسز سے وہاں لک نکل رہی تھی. مکہ میں تو ابھی ایک ہی رسول تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی برکات تھی کہ انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا, سینٹر پوائنٹ بنایا گیا تھا جیروسلم کو. اور جس طریقے سے کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے امت مسلمہ کا, اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ بنی اسرائیل کا قبلہ ہوا کرتا تھا, یعنی سینٹر ان کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فوکس کر لیا تھا ان کے لیے پوائنٹ, جہاں سے ہدایت پوری دنیا میں پھیلنی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جو
فائنل قبلہ تھا، وہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ لے گئے کہ اس سے پہلے والا قبلہ جو تھا، اور وہ قبلہ ریپرزینٹ کرتا تھا اس سے پہلے والی امت مسلمہ کو، بنی اسرائیل کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے یہاں سے آگے اب حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. موسیٰ کو ماننے والے علیہ السلام بنی اسرائیل. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور بنا دیا اس کتاب کو ہدایت، گائیڈنس، کس کے لیے؟ لِبَنِي اسرائیل، اولاد یعقوب کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. اس کتاب کے اندر تو گائیڈنس تھی ہر لیول کی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، مگر ان تمام گائیڈنس کا اگر ہم نچوڑ نکالیں وہ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز، اپنا دوست، اپنا رفیق نہیں بناؤ گے. یعنی کہ تم رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں کرو گے، رب العالمین کے حکموں کو چھوڑ کے اور کسی کے حکموں کو نہیں مانو گے، تم اسی کی عبادت کرو گے. اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، کہ جو کوئی حکم آیا رب کا اس کے سامنے تسلیم کر لیا، سرنڈر کر لیا. یہ نہیں کہ ایک حکم کے آگے تو سرنڈر کیا اور دوسرے حکم کو ریجیکٹ کیا. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے آفا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو اور اسی کتاب کے دوسرے حصے کو جو ظاہری طور پر تمہیں تھوڑا مشکل نظر آئے، جس میں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے، تم اس کو ریجیکٹ کرتے ہو. فما جزاؤہ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. تو کان کھول کے سن لو، جو کوئی یہ روش اختیار کرے گا کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے مگر وہ کتاب کے ایک میٹھی میٹھی بات تو قبول کر لے گا، مگر جو جس مقام پہ اپنی زندگی میں کچھ کمپرومائز کرنا ہے، جو تھوڑا سا ان کو ایسی بات محسوس ہو جہاں پہ کچھ کڑوی بات ان کو لگے، اپنے مفاد کے خلاف لگے وہ بات، اس کو وہ ریجیکٹ کر دے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے بہتر جزا نہیں دوں گا کہ اللہ خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دوں گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى الْأَشَدِّ الْعَذَابِ، اور دنیا میں تو ذلیل و خوار وہ ہو ہی گئے، مگر قیامت کے دن ان کو سب سے بدترین آگ میں داخل کروں گا. یہ آیت بھی بنی اسرائیل کے لیے ہی نازل ہوئی، اور ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ اس وقت کی، اگر تم نے بھی وہی کچھ روش اختیار کی کہ جو تم سے پہلے بنی اسرائیل نے کی تھی، پھر کان کھول کے سن لو، تمہارا بھی انجام وہی کچھ ہوگا. کیوں؟ قرآن میں ہی دوسری جگہ آتا ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ تم اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کے جو طریقے ہیں کام کرنے کے، ان کے اندر تم رد و بدل نہیں پا سکتے. یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے قانون ایک اور تمہارے لیے جو آج کی امت مسلمہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت مسلمہ ہے ان کے لیے قانون کچھ اور. کتنا ہو گیا؟